کہ ایک بندہ جو ملازمت کرتا ہے وہ اپنی ملازمت کو یہ بہانہ نہ بنائے کہ شریعت کی جانب سے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، تو وہ چونکہ مستقل اپنے گھر سے باہر ہی رہتا ہے تو اس کو بہانہ بنا کر رمضان کے روزے قضا کرنے کا معمول اور عادت نہ بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں BNA24 اردو نیوز۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد زید انصاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہے۔ پہلا عشرہ اپنے اختتام پر ہے اور عنقریب دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم اس وقت ریاست مہاراشٹر کے وہ شہر جسے دنیا سنترا نگری کے نام سے جانتی ہے، جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سمجھا، وہ شہر ناگپور ہے۔ اور اس وقت ہم ناگپور شہر کے مسلم اکثریت اور قدیم علاقہ مومن پورہ کی جامع مسجد میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جامع مسجد مومن پورہ کے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی محمد عارف صاحب قاسمی موجود ہیں۔ آپ کا BNA24 اردو نیوز میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین کے حوالے سے مفتی صاحب سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب، جو سفر میں رمضان کے تعلق سے جو سفر کے مسائل ہیں، تو کیا وہ سفر کے مسائل ہر دور کے حساب سے ہے؟ جیسا کہ پہلے کے دور میں گاڑیاں نہیں تھی، پیدل اور اونٹ سے، گھوڑوں سے اور الگ الگ طریقے سے سفر کیے جاتے تھے، مگر آج ٹرینیں، AC گاڑیاں اور فلائٹ مہیا ہونے کے باوجود بھی کیا ان کے لیے بھی وہی احکام ہے؟ پچھلے زمانے میں اس قدر سفری سہولیات نہیں ہوتی تھیں یا فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں سفری اعتبار سے بہت زیادہ سہولیات فراہم ہو چکی ہیں، تو کیا آج بھی وہی حکم ہوگا سفر کا جو پہلے زمانے میں تھا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ اگر کوئی بندہ اپنے مقام سے نکل کر سفر شرعی کی مسافت طے کر لیتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر شرعی کہلاتا ہے، اور مسافر شرعی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پھر سفر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، مثلاً کہ وہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان نمازوں میں وہ قصر کرے گا اور قصر ہی اس کو پڑھنی ہے۔ یہ اسی طرح سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، قرآن کریم میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر سفر کی وجہ سے رمضان کے وہ روزے آسانی کے ساتھ یا سہولت کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ سفر کی اس قدر سہولیات نہیں تھی، آج بہت زیادہ سہولیات ہیں، فیسلٹیز بلکہ گھر سے زیادہ سہولیات فراہم ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر پہلے جو سفر کی سہولتیں تھیں، رخصتیں تھیں، وہ رخصتیں اب بھی ہیں، ہاں البتہ ہماری جانب سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم آج سفر کر رہے ہیں اور سفری اعتبار سے ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، آسانی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا اسی طرح روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں اس سفر کو بہانہ بنا کر کے سفر میں شریعت کی جانب سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے یا نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہمیں رمضان کے روزے قضا نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح نماز بھی قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہو سکے اپنی جانب سے کوشش کرتے ہوئے رمضان کے روزے بھی رکھنے چاہیے اور اسی طرح نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز قصر ہی پڑھنی ہوگی لیکن اگر آج کی سہولیات کے ہونے کے باوجود بھی کوئی مسافر رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ مفتی صاحب، جیسا مسئلہ سفر کا ہے تو عام لوگ ہم اور آپ جو سفر کرتے ہیں تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کوئی گارڈس ہے، ریلوے ڈرائیور ہے، جو TC حضرات ہیں، تو ان کا سفر 365 دن مسلسل ہوتا ہے، تو کیا یہ سفر کے مسائل میں آئے گے یا ان کا جو ملازمت ہے اس کے لیے کچھ اور احکام ہے؟ ویسے تو ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے چند دنوں کے لیے سفر شرعی کیا ہے، اپنے کسی عذر کی وجہ سے، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے اس نے سفر کیا۔ ایک بندہ ہے جس کی ملازمت ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہی رہتا ہے اور اتنے کلومیٹر دوری کا وہ سفر طے کرتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ مسافر ہو جاتا ہے،
تو شرعی نقطۂ نظر کے اعتبار سے وہ بندہ جس نے کسی مسئلے کی وجہ سے چند روز کا سفر کیا ہے اس کو بھی مسافر شرعی کہا جائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا، لیکن دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق یہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو ملازمت کرتا ہے وہ اپنی ملازمت کو یہ بہانہ نہ بنائے کہ شریعت کی جانب سے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، تو وہ چونکہ مستقل اپنے گھر سے باہر ہی رہتا ہے تو اس کو بہانہ بنا کر رمضان کے روزے قضا کرنے کا معمول اور عادت نہ بنائے، بلکہ وہ اپنی ترتیب اس طرح کی بنائے کہ وہ اپنی ملازمت پر رہتے ہوئے بھی رمضان کا اگر مہینہ آ جاتا ہے رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں، اور اسی طرح نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ نماز وقت پر ہونی چاہیے، ادا ہونی چاہیے، قضا نہ ہونی چاہیے۔ سفر کے تعلق سے ہم نے آپ سے سوال کیا تو اس میں ایک یہ ہے کہ نماز تراویح بھی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسی حالت میں اگر مسافر جب واپس آ جائے تو نماز تراویح کے لیے وہ کیا کرے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر کی تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کریں؟ اس سلسلے میں بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ تراویح کا اصل وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد سے، اور یہ وقت رہتا ہے طلوع سحر تک، یعنی جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اور سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک تراویح کا وقت باقی رہتا ہے۔ لہذا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اور تراویح بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، کسی عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا تھا، اب اگر وہ اسی دن کی تراویح فجر کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے تب تو وہ اس کی تراویح ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے عشاء کے بعد سے لے کر طلوع سحر تک یا طلوع فجر تک، فجر کا وقت ختم ہونے تک اس کو موقع نہیں مل سکا، وقت ختم ہو گئے اور ابھی تک تراویح نہیں پڑھی، تو تراویح قضا ہو جانے کی صورت میں یا چھوٹ جانے کی صورت میں تراویح شرعی اعتبار سے قضا نہیں کی جاتی ہے تراویح کی۔ جس طرح سنتوں کی قضا نہیں ہوتی اسی طرح تراویح کا وقت نکل جانے کے بعد تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر سفر میں کسی مسافر کی تراویح چھوٹ گئی اور اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد وقت کے اندر آ گیا تھا، وہ اگر وقت کے اندر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تراویح کا وقت نکل گیا ابھی تک تراویح نہیں پڑھی تو اس کے ذمہ تراویح کی قضا ضروری نہیں ہے۔ تراویح میں پورا کلام پاک جو ترتیب وار جو سنا جاتا ہے، اگر اس کی ترتیب چھوٹ گئی، پہلے جیسا دو چار تراویح چھوٹ گئی، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اچھا، یہاں پر دو چیزیں سنت ہیں، ایک تو مستقل پورے مہینے رمضان مبارک میں تراویح کا اہتمام کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ دوسری سنت ہے کہ پورے کلام پاک کا سننا، یہ بھی ایک دوسری سنت ہے۔ لہذا اگر کسی کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ شروع کی 2-3 تراویح چھوٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے 2 یا 3 چپارے چھوٹ گئے ہیں، اب اگر وہ اپنے مقام پر واپس آتے ہیں تو مقام پر واپس آنے کے بعد یا تو وہ پارے کسی اور سے سن لیں، یا اگر خود قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں تو وہ خود بھی قرآن کریم کو پڑھ لے جتنے پارے اس کے چھوٹ گئے ہیں، تاکہ قرآن کریم مکمل اس کا ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ BNA 24 اردو نیوز ناگپور۔